نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ رب ناراض ہو رہا ہو اور رب کی ناراضگی کی قیمت پر کوئی مخلوق راضی ہو رہی ہو، کسر بادشاہ، تو رب کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور سب سے اہم بات اس مقام پر جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یوں لگتا ہے کہ قرآن صرف عوام کے لیے، احادیث مبارکہ صرف عوام کے لیے، سیرت صرف عوام کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے نہیں۔ اور خوش نصیبی سے خانقاہیں ہمیشہ علماء کی رہنمائی کرتی رہی ہے، اس لیے خانقاہ کا یہ فریضہ ادا کرنا چاہتی موجودہ حالات، اس لیے کہ ہمیشہ علماء پڑھ لکھ کر خانقاہوں کا رخ کرتے رہے تاکہ علم نے جو غیر نفع بخشی اور غیر نفع بخش کانٹوں وجود میں پیدا کر دیے ہیں، ان کانٹوں کو چھیل کر انہیں ان کے وجود کو نفع بخش بنایا جا سکے۔ اللہ کے لیے جینا، اس کو یاد رکھیے۔ میری ساری گفتگو ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور اللہ نے توفیق دی تو مستقبل میں بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، کون اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اس لیے کہ بفضل تعالیٰ جس آغوش میں میں نے زندگی کا وجود پایا ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے کہ ذات اللہ، کوئی مولوی اور کوئی سیٹ اور کوئی درگاہ اور کوئی حضرت نہیں۔ اس لیے میں بے خوف اپنے لیے بھی یہ تعلیم رکھتا ہوں کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کیا جائے، منافقت نہ کی جائے، اور سب کے لیے یہ پیغام اپنی زبان پر رکھتا ہوں کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کو کتنا مطلوب ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ اجی خود بھی مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرے، کسی کو مارنا ہے تو بھی اللہ کے لیے مارو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مقابلہ جہاد کرو۔ اللہ کو اتنا مطلوب کہ ہر ایک اس کے لیے کیا جائے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو پتہ ہے نعرہ تکبیر بھی بولو گے نا تو اللہ کو منظور نہیں۔ یہ سچائی ہے مسلمانوں، اس کو سمجھو۔ یہ دلال اور یہ بزنس مین، یہ تاجر اور یہ ڈاکو جو ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس امت جو بگاڑ موجودہ حالات میں ہے وہ علماء کے ذریعے، یہ میں کھل کر بیان کرتا ہوں۔ اس امت کا فساد، اس امت کی جہالت، اس امت کی بے راہ روی، اور جب میں امت کہہ رہا ہوں تو خاص کر میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، دوسری جماعتوں کا حال بہت بہتر ہے۔ اس کے اقرار میں بھی ہمیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ دھوکے، سب سے زیادہ گھاٹے، سب سے زیادہ نقصان میں یہ جماعت ہے، جبکہ مولوی سب سے زیادہ اسی جماعت میں، ٹھیکیدار سب سے زیادہ اسی جماعت میں، اور منافقت بھی سب سے زیادہ اسی جماعت میں۔ بڑے بڑے جبہ و دستار والے منافق نظر آئے۔ تو آج اس آیت کریمہ کو بطور تمہید میں نے اسی لیے تلاوت کیا ہے تاکہ قرآن کی روشنی میں خانقاہ آئینہ دکھا سکے کہ ہمیں مال سے نہیں کرنا، مال کے لیے دین کی باتیں نہیں کرنی، مال کے لیے نہیں بولنا، مالداروں کے لیے نہیں بولنا، سیٹوں کے لیے نہیں بولنا، مسجد کے مصلوں کے لیے نہیں بولنا، مسجد کی خطابتوں کے لیے نہیں بولنا، مریدین کی بھیڑ لگانے کے لیے نہیں بولنا، کسی کو مرغا بنانے کے لیے نہیں بولنا، کسی کو بکرا بنانے کے لیے نہیں بولنا۔ اس لیے شروع میں ہر ایک یہ سن لے اور ذہن میں رکھے کہ میری گفتگو کا مقصد نہ ماضی میں یہ رہا، نہ حال میں ہے، نہ انشاءاللہ
میرا مرد دم تک رہے گا کہ کسی امام صاحب کے مقتدی میرے پیچھے چلنے لگے، کسی پیر صاحب کے مریدین میرے پیچھے چلنے لگے، آپ کے مریدین آپ کو مبارک، آپ کے مقتدی آپ کو مبارک۔ خانقاہ کے ساتھ اگر ایک آدمی بھی چلنے والا نہ ہو، خدا کی قسم خانقاہ آج وہی جملہ کہنا چاہتی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم کے وصال کے بعد کہا تھا کہ اگر مدینے کے اطراف کے بھیڑیے اگر مدینے میں آ کر ابو بکر صدیق کا پیر بھی نوچنے لگے تو رسول نے جو فیصلہ کیا ہے ابو بکر اس فیصلے کو پورا کر کے رہے گا، اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ آج خانقاہ اسی سچائی کو بیان کرنا چاہتی ہے، کسی کا ڈر اس کو ہر ایک کام کھول کر سن لے، اس لیے کہ ساتھ نہ کوئی مولوی ہے، نہ حضرت نہ حضور، نہ کوئی امام، نہ کوئی خطیب، میں اکیلے خانقاہ کی چھوٹی سی جھوپڑی میں مرنا پسند کروں گا، مگر کسی کی ناحق چاپلوسی کرنا پسند نہیں کروں گا، بھوکا مرنا پسند کروں گا۔ میرا ایمان تو ان بکاؤ مولویوں کو دیکھ کر اپنے رب پر اور مضبوط ہوا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر قرآن بیچ ہے جو کما رہے ہیں، جو حدیث بیچ ہے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، جو دین بیچ ہے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، تو کیا میں دین بچا کر اپنا پیٹ نہیں پال سکتا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہر ایک کام کھول کر سن لے کہ سچائی اور سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے امام محمد رسول اللہ، ہمیں کسی مولوی کا مقتدی نہیں بننا ہے، محمد رسول اللہ کا مقتدی بننا ہے۔ ہم نے امامت محمد رسول اللہ کی قبول کی ہے، کسی مولوی کی نہیں۔ آج اس آیت کریمہ کی تمہید کی روشنی میں جو بڑی بنیادی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ کو انٹرنیشنل طور پر ہماری جماعت میں جو منافقت بڑے بڑے ٹائٹل بڑے بڑے جبہ و دستار والے کر رہے ہیں، وہ منافقت آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا منافقت اور ہماری عوام کے ساتھ کیا کھیل چل رہا ہے، کس طرح کی سازشیں چل رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے۔ بس اسی پوائنٹ پر گفتگو کریں گے کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے۔ آج میں جو بول رہا ہوں وہ رب گواہ ہے، میں نے ماضی میں بھی ہمیشہ کہا ہے کہ میں نہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے بولتا ہوں، نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کی رضا کی روشنی میں جو چیز حق سمجھ میں آتی ہے اس کو بلا خوف نظر سماعت میں دیتا ہوں۔ کسی کا ڈر نہیں اور نہ ہی کسی اور کو راضی کرنے کی مجھے ضرورت ہے، صرف ہاں رب کی رضا کے ساتھ اگر آپ لوگ راضی ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے سر آنکھوں پر، باقی رب کی رضا کے ساتھ اگر آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو 100 بار سلام، ایک بار نہیں۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک بات کہی جو بڑی وائرل ہوئی کہ ہمیں بریلی کو معیار نہیں بنانا ہے، اللہ اور رسول کا دیا ہوا معیار بطور معیار قبول کرنا ہے، بریلی کو معیار نہیں بنانا ہے۔ یہ میں نے اپنے لیے نہیں کہا، اس کو یاد رکھیے، میں ایک بار نہیں 1000 بار کہتا ہوں کہ مجھے بریلی کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بار نہیں 1000 بار، اس لیے کہ میرا دین و ایمان بریلی سے نہیں ہے جی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے باپ دادا غریب نواز کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے ہیں، بریلی کی تبلیغ کے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک بار نہیں، زمانہ کان کھول کر سن لے کہ 1000 بار مجھے بریلی کی ضرورت نہیں، اور اگر اس سے بار آپ اس سے زیادہ گن سکتے ہو تو آپ گن لیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رزاق اللہ بریلی نہیں۔ اور رات کی تنہائی میں ہر ایک مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے رب کے ساتھ تنہا ہو کر اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ بریلی کو بزنس کے لیے مانگتا ہے یا اللہ کے لیے، یہ بھی دعوت ہے ہر ایک کے لیے۔
جس کا ضمیر رات کی تنہائی میں بھی قبول کر لے کہ ہاں بریلی اس کا بزنس کا برانڈ نہیں ہے، اسے مبارک ہو۔ جس نے بریلی کو بزنس برانڈ نہیں بنایا ہے اسے مبارک ہو۔ میرے پاس میرا رب، اور اگر شہر کو بنانا چاہوں تو مدینہ کافی، جہاں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، تمہیں تمہاری دنیا میں پیسہ کما کر دینے والا نام مبارک، مجھے قبر میں میری تنہائی دور کرنے والا نام مبارک، مجھے میری قبر کی تاریکی دور کرنے والا نام مبارک، مجھے میری قبر کی وحشت دور کرنے والا نام مبارک۔ میرے لیے مدنی اور مکی آقا کا نام کافی ہے۔ مجھے ایک بار نہیں 1000 بار ان ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے میں نے کس کے لیے کہا تھا، اپنے لیے نہیں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے پوری سنیت، پورے دین اور پورے اسلام کے لیے کہا تھا، اس لیے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، مگر بر صغیر میں بہت سارے لوگوں کو اس ٹائٹل کی ضرورت ہے، جو اس نام پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج چلیے میں یہ مان لیتا ہوں کہ بریلی کی سند مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے بریلی کی سند ضروری ہے، چلیں اب یہ تسلیم کرنے کے بعد ہم بریلی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی ہم منانی میاں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب منانی میاں سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس سند ہے بریلی کی؟ ہے کیا؟ بولیے نا۔ منانی میاں کے پاس بھی بریلی کی سند، بریلی کے مسلمان، بریلی جس پر سند لگا دے وہ مسلمان، بریلی کی سند منانی میاں کے اوپر بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں بریلی میں توصیف رضا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا آپ کے پاس بریلی کی سند ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس بھی سند نہیں۔ جس اسٹیج سے یہ اعلان ہوا ہے توصیف رضا خان اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر سند نہیں لگوا سکتے، منان رضا خان سند نہیں لگوا سکتے، چلو مولانا سبحان رضا خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو متولی ہیں اس درگاہ کے، بھائی آپ کے پاس سند ہے ان کی؟ وہ بولیں گے میں بھی ان کے نزدیک پورا مسلمان نہیں ہوں۔ مولانا عمر رضا خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ابھی موجودہ غالباً وہ متولی ہیں وہاں کے، بھائی آپ کے پاس سند ہے ان کی؟ وہ بولیں گے ہمارے پاس بھی سند نہیں۔ یہ میں بریلی کے منتخب لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بریلی کہتا ہے جس کے پاس ہماری مہر ہوگی وہ مسلمان۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ چلے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جو آپ کو مانے مسلمان۔ اب آپ نے سند کہاں کہاں چلتی ہے آپ کی؟ مندان رضا خان صاحب کے پاس آپ کی سند نہیں ہے، توصیف رضا خان صاحب کے پاس آپ کی سند نہیں ہے، توقیر رضا خان کے پاس آپ کی سند نہیں ہے، سبحان رضا خان صاحب کے پاس آپ کی سند نہیں ہے، عمر رضا خان صاحب کے پاس آپ کی سند نہیں ہے، منان رضا خان صاحب کے پاس آپ کی سند نہیں ہے۔ بریلی میں اور بھی خانقاہیں ہیں، ان کے پاس بھی آپ کی سند نہیں ہے، تو ہم کس کے پاس کھڑے ہو بھائی مسلمان ہونے کے لیے؟ چلیں بامبے کی رضا اکیڈمی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی آج کل ناگپور میں بڑا شور ہے، مگر رضا اکیڈمی کہے گی بھی ہمارے پاس بھی وہ مہر نہیں ہے، بریلی والوں نے ہمارے اوپر بھی یہ مہر نہیں لگائی ہے، وہ تو ہم کو بھی مسلمان نہیں مانتے، ہم بھی اس اسٹیج پر جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر ہم مہر کو تسلیم کر لیں ان کی، تو اب کس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم کو مسلمان مانا جائے؟ آپ دیکھتے جائیے کون کون باہر ہوتا جا رہا ہے، پورا خانوادہ باہر ہو چکا ہے۔ رضا اکیڈمی جو یہاں آ کر 1500 سالہ سرکار کی آمد کے جشن کی پلاننگ کر رہی ہے، کیا اس کے پاس سند ہے بریلی کے مسلمان ہونے کی؟ وہ پیش کرے، اس کے پاس بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، دعوت اسلامی، آج سب نام لے لیتے ہیں اپن، کلیئر کرتے ہیں تاکہ منافقت کا نقاب الٹے۔ آج خانقاہ نقاب الٹنا چاہتی ہے،
दावत इस्लामी, दावत इस्लामी में शामिल हो जाते हैं, भाई चले हम मुसलमान हो जाएंगे। दावत इस्लामी कहेगी ये मोहर तो हमारे पास भी नहीं, जबकि दावत इस्लामी का कहना है कि हमने ऐसे आंख उनके ऊपर बंद कर ली है, हम ना आगे देखते हैं ना पीछे, बस उनको ही देखते हैं, मगर वो बोलते हैं भैया उनको भी ठोकर, तुम भी मुसलमान नहीं हो। किसके साथ खड़े हो भाई? आंख बंद करने वाले मुसलमान नहीं, किसके साथ खड़े हो? चले सुन्नी दावत इस्लामी के साथ खड़े हो जाते हैं। दो ही तंजीम है ना बड़ी हमारी जमात में। कहते सुन्नी दावत इस्लामी के पास भी सनद नहीं, अब किसके साथ खड़े हो? बोले। नागपुर में आ जाते हैं। नागपुर में माजी में जो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र थे उनके साथ खड़े हो जाते हैं भाई। उन्होंने एक जमाने तक इनका प्रचार प्रसार किया, मार्केटिंग की इनकी नागपुर और इसके अतराफ में। चले आपके साए में खड़े हो जाते हैं, आपके दामन से वाबस्ता हो जाए, तब तो हम मुसलमान हो जाए। वो कहेंगे भैया हम भी मुसलमान नहीं है इनके नजदीक, बल्कि वो कहेंगे कि देखो नागपुर की जिस मस्जिद में जाना पहले पूछना कि इमाम मुसलमान है कि नहीं। जो नागपुर के माजी के मुफ्ती आजम महाराष्ट्र को मुसलमान मानने वाला होगा वो मुसलमान नहीं होगा बरेली के नजदीक। तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ना। यानी नागपुर की सुन्नी मस्जिदों में आपको नमाज पढ़ने के लिए पहले इमाम के बारे में यह मालूम करना जरूरी है कि वो कहीं माजी के किसी मुफ्ती आजम महाराष्ट्र का तो मुरीद या उनको मुसलमान मानने वाला तो नहीं है जी। उनके बाद जो मुफ्ती आजम थे जी, वो भी चले उनके दामन में पनाह ले लेते हैं कि हजरत आप तो बड़े अच्छे, आप तो बड़े सच्चे, आप तो बड़े सुच्चे, आप भी पूरी जिंदगी मार्केटिंग करते रहे, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहेंगे भाई मेरे पास भी उस स्टेज की सनद नहीं है, मैं भी वहां पूरा मुसलमान नहीं हूं। किसके साथ खड़े? किसके साथ खड़े होंगे? सब बाहर हो गए, चले ठीक है। बरेली के पीर खाने में चलते हैं, मारेरा मुताहरा कि आप सादात का घराना है, आपने किसी को अपनी मुरीदी का शरफ बख्शा है, आपके साथ खड़े हो जाए तब तो हम मुसलमान हो जाएंगे। कहेंगे नहीं भाई हमारे पास भी उस स्टेज की सनद नहीं है। महबूब इलाही के पास खड़े हो जाएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास खड़े हो जाएं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास खड़े हो जाएं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहली के पास खड़े हो जाएं, चाप जिसके पास चाहे खड़े हो जाएं, सब ऐसे हाथ उठा देंगे और सब कहेंगे कि हमारे पास उस स्टेज वाली सनद नहीं है। किसके पास खड़े हो? और इस मकाम पर आपको गरीब नवाज की आज भी एक जिंदा करामत बताना चाहता हूं, आपकी रूह जिंदा हो जाएगी और पूरी दुनिया में मौजूद गरीब नवाज के शहदाइयों की रूह खुश हो जाएगी कि इन सबको, ये सब मुनाफिक जिनको बरेली मुसलमान नहीं मान रहा मगर ये सब पर बरेली को थोप रहे हैं। अजीब बात है, बरेली इनको धुतकार रहा है मगर ये सब पर बरेली को थोप रहे हैं। बरेली जिसका नाम लेकर ये अपना पेट पाल रहे हैं सारी जिंदगी, वो इनको मुसलमान नहीं मानता। इनको मुसलमान कौन मानता है पता है? गरीब नवाज मुसलमान मानते हैं। ये सिर्फ बरेली के नजदीक मारेला मुसलमान नहीं है मगर गरीब नवाज के मानने वालों के नजदीक मुसलमान है। सरकार महबूब इलाही के मानने वाले बरेली वालों के नजदीक मुसलमान नहीं है मगर अजमेर के मानने वालों के नजदीक मुसलमान है। दावत इस्लामी बरेली वालों के नजदीक टोटल मुसलमान नहीं है मगर गरीब नवाज के नजदीक मुसलमान है। सुन्नी दावत इस्लामी पूरी तरह अब बरेली वालों के नजदीक सुन्नी नहीं है मगर गरीब नवाज के नजदीक सुन्नी है। नागपुर का हर सुन्नी मुसलमान बरेली वाले के नजदीक सुन्नी मुसलमान पूरा नहीं है मगर गरीब नवाज के नजदीक मुसलमान है। मैंने कहा था ना गुज़श्ता साल कि जिन्होंने बाप दादा को मुसलमान बनाया है वही बचाना भी जानते हैं। आज तुम सब, तुम में से कोई बरेली के नजदीक सच्चा और मुकम्मल सुन्नी नहीं है। अगर तुम सुन्नी हो तो सिर्फ गरीब नवाज के नजदीक सुन्नी और मुसलमान हो। गरीब नवाज की इस करामत को मानते हो या नहीं?
خانقاہ کے اس فیض کو مانتے ہو یا نہیں؟ یہ منافقت ہے، یہ منافقت۔ اگر دعوت اسلامی اپنے مسلمان ہونے کی سند اس اسٹیج سے لا کر دکھا دے، سنی دعوت اسلامی، ارے مجھ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا، ایک بار نہیں 1000 بار، ضرورت نہیں ہے۔ تم کو ضرورت ہے، تم تھوکتے ہو دوسروں پر، تم اتنے بڑے منافق ہو کہ تم سنی مسلمان بریلی والے کے ساتھ نہیں ہو ان کے نزدیک، مگر رات دن بریلی کا لاپ الاپتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح سنی دعوت اسلامی، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح یہ وہ سارے منافق جو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تکفیر کی مشین ہے۔ مسلمان کون بچا ہے؟ کون ہے مسلمان؟ کون مسلمان ہے؟ یعنی یہ ہو گیا نا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ جیسے شیعہ لوگوں نے بڑھایا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اسی طرح شیعہ لوگوں کی طرح ایک کلمہ بریلی کے لیے بڑھانا ضروری ہے کہ آپ جب تک وہ نہیں بڑھاتے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان منافقوں کو پہچانیے، ان منافقوں کو پہچانیے۔ جب اوپر سے لے کر نیچے تک منافقت رہے گی، دین کا کام ہوگا، خاک ہوگا۔ اسی لیے آپ ہری پگڑی باندھیے کہ سفید، دین کا وہی حال ہے۔ آپ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں، مگر دین جہاں کا وہی ہے، اس امت میں جہالت پھیلتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب بڑے بڑے جبوں دستار والوں کے اندر اس حد کی منافقت بس جائے گی کہ وہ اللہ کے لیے بولنے کی جرات اور جسارت نہیں کریں گے۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ آج اس سچائی کا سامنا کرنے سے ان مولویوں کو کس نے روکا ہے؟ پیسے نے، دین نے نہیں۔ اگر دین روکتا تو دین کی تعلیم یہ ہے سارے شہر آگ لگا دی جائے۔ اگر رب کو ناراض کرنے کی قیمت پر اگر کوئی شہر راضی ہوتا ہو، اس شہر کو آگ لگا دی جائے، رب کو راضی کیا جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، رب ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے، پیسہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نام پر پیسے ملتے ہیں، وہ نام برانڈ ہے جی۔ منافقت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، اس منافقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور بتاؤں، اس منافقت کا ایک رخ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، میں نے مان لیا، بریلی کو معیار مان لیا، مگر بھائی میں کس کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کوئی تو بھی مسلمان نہیں ہے۔ مگر یہ سارے منافق پھر بھی پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر، سیٹھوں کو خوش کرنے کی خاطر، سیٹھوں اور قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی خاطر راگ الاپتے رہیں گے۔ تم اگر دین کے لیے نکلے ہو، لات مارو پیسوں کو، لات مارو سیٹھوں کو، لات مارو عمارتوں کو، وزارتوں کو، لات مارو سلطنتوں کو۔ ابے ہم اس آقا کے ماننے والے غلام ہیں جس نے ایک پلاٹ نہیں، ان آقا کے ماننے والوں میں بھی بڑی منافقت آ گئی ہے بھائی۔ ہاں، سلطنت کو لات مارنے والے آقا کے ماننے والوں میں بڑی منافقت آ گئی ہے، اس لیے کہ انسان تو سب ہے نا، پیسے سب کو لگتے ہیں، کاروبار سب کو کرنا ہے، بزنس سب کو کرنا ہے۔ یہ ہمت کم لوگ ہی جٹا پاتے ہیں کہ مال کے لیے نہیں جینا ہے، یہ منافقت سب کو کرنا ہے۔ تو یہ منافقت ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ منافقت اس درجے کی ہے کہ مال آنا چاہیے، چاہے جو ہو، جس قیمت پر آئے، ایمان دینا پڑے، ایمان بھی دیں گے مگر مال آنا چاہیے۔ مجھ کو بتائیے، ان مولویوں کو ہم اپنا مقتدی کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہمیں مال تک پہنچائیں یا اللہ تک پہنچائیں؟ جی اللہ تک جی۔ اب آگے یہ منافقت کا ایک رخ ہوا۔ دوسرا رخ، جس چیز کو ہم پر تھوپے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا آپ دوسرا رخ دیکھیے۔ ایک انسان ہے جو معمولی پڑھا لکھا ہوا ہے، ایک دن ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ایسے کہ بھائی یہ
BUMS ڈاکٹر نہیں, BAMS نہیں, MBBS بھی نہیں, یہ MD ہے. یہ کیا ہے؟ MD. کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ کر لیں گے؟ بولیے نا جی. نہیں کریں گے نا. چلے میں کہتا ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم صاحب آ جائیں اور وہ کہیں کہ یہ MD, آپ مان لیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ بھائی وزیر اعظم صاحب آ گئے. آپ کہیں گے کہ MD وزیر اعظم کے کہنے سے نہیں ہوتا, پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے. یہی بولیں گے نا. اور اگر وزیر اعظم آ کے کسی ایسے معمولی پڑھے لکھے کو اگر MD بتائے گا تو ہم وزیر اعظم کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولیے نا. جاہل. اور کیا کہیں گے؟ ارے اس ملک کی عوام کا غدار کہیں گے کہ وہ ہماری صحتوں کی اس کو حفاظت کرنی چاہیے تو ہمیں موت کی آگوش میں ڈھکیل رہا ہے. یہی کہیں گے نا کہ نہیں کہیں گے؟ اچھا, اس سے دوا لیں گے آپ؟ اس ڈاکٹر سے لیں گے؟ اچھا, اور جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے چل کے ڈاکٹر 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 کہیں گے, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کچھ دن پہلے بریلی میں یہی ہوا. بھائی جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا, قاضی القضات کا بیٹا قاضی القضات کیسے بن جائے گا؟ بولیے نا. قاضی القضات کوئی بائی ڈیفالٹ بنتا ہے کیا؟ بولیے نا. بنتا ہے کیا؟ نہیں. اب چاہے کوئی کبیر کھڑا ہو کر کہے یا اکبر کہے کہ یہ قاضی القضات ہے, کیا آپ مان لیں گے؟ بھائی وزیر اعظم نے آ کر کہا تھا, آپ نے مانا تھا. تو اب جو کہہ رہا ہے وہ خود کیا ہے؟ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جس کو بنایا جا رہا ہے اس کی تعلیمی لیول اس کا کیا ہے, مگر اس کے باوجود سارے مولوی اس کے پیچھے ڈاکٹر 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 ڈاکٹر. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک آواز سچائی کی آپ کو سنائی دی؟ خدا کی قسم آج بھی سارے مولویوں کو چیلنج ہے, اگر تمہارے سینے میں ضمیر زندہ ہے آواز نکال کر بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ دوا دینے والا نہیں بلکہ جان لینے والا ہے, شفا خانے تک پہنچانے والا نہیں قبرستان تک پہنچانے والا ہے. ضمیر زندہ ہے کسی کا, کسی کی آواز نہیں آئی. اجی ایک ڈاکٹر اگر جھولا چھاپ محلے میں آ کر بیٹھ جائے نا, پورا محلہ آ کر اس کا دواخانہ بند کرانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا ایک مولوی کا ایمان بھی زندہ نہیں ہے سینے میں؟ ایک مولوی کا, ایک پیر کا, بولیے نا مجھے, ایک کا زندہ نہیں. یہ کسی کے باپ کی پپوتی یا کسی کی دکان میں کیا؟ ارے بھائی آپ کسی اپنے خاندان کا بڑا بنا لو, ٹھیک ہے, مجھ پر کیوں تھوپتے ہو؟ جب مجھ پر تھوپا ہے تو پھر یہ جواب سنو کہ میں کیوں نہیں تسلیم کرتا. میں اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ میرا ضمیر زندہ ہے, میرا ایمان زندہ ہے, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہوں, تم کو نہیں. تم جان لے سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہو, کر سکتے ہو, تم بالکل کر سکتے ہو. قربان ہے جان بھی. اگر اس امت میں زوال اتنا آ گیا ہے کہ سارے مولوی بے ضمیر ہو چکے ہیں, اور اگر میرے خون کی قیمت پر اگر اس امت کا ضمیر زندہ ہو سکتا ہے تو مجھے اپنا خون بہانے کے لیے میں تیار ہوں. قبول کیجئے میری قربانی, کل نہیں آج, آج نہیں ابھی. میری دکانداری نہیں جی, یہ پورا محلہ گواہ ہے اطراف کا کہ کبھی ہم کسی کے دروازے گئے ہوں کہ بھائی آپ آ کے چپکیے, آپ مرغا بنیے, آپ بکرا بنیے. نصف صدی سے آج مولوی اگر 4 گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے نا تو عورتوں تک گھس جاتا ہے. کوئی بھابھی ہے, کوئی چاچی ہے, کوئی خالہ, سب سے وصولی چل رہی ہے. یہاں تو روزانہ سینکڑوں آ کے فیض اشرفی لے کر چلے جاتے ہیں, ہمیں ان کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ کے کیا لے کر گیا ہے جی. اس لیے اس سچائی کو کان کھول کر سنیے. آپ کو پتا ہے کیا گورکھ دھندا چل رہا ہے؟ صرف آنکھ بند کر کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتا.
یہ دھندے چل رہے ہیں بھائی. میں کسی کو اپنا چچا مان لوں ٹھیک ہے, کسی کو اپنا بڑا باپ مان لوں, سڑک چلتے کو آپ مان لیجئے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں میں نے جس کو بڑا باپ مانا ہے تو بھی مان؟ میں کیوں مانوں بھائی؟ میرا ضمیر زندہ ہے, میں جاہل نہیں ہوں, اور میں اپنے علم کو پیسوں کی قیمت پر بیچنے والا بھی نہیں. میرا علم اگر کام آئے تو رب کی راہ میں کام آئے, ورنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھنا پسند کروں گا. میں جس راستے سے تعلق رکھتا ہوں نا, اس راستے کے ہندوستان میں امام سرکار سیدنا مخدوم سمنانی ہوں, جن کا نام لینے کے لیے بھی نا سچائی چاہیے زبان میں, سچائی چاہیے. کسی منافق کی زبان پر ان کا نام پورے اثر کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بس دو گز زمین کو لاد نہ مارا ہے, 100-200 روپے کے نذرانے کو لاد نہ مارا ہے. تم یہ نام اللہ دکھانے کے لیے چھوٹیوں سے جڑا ہوا غلام اور ان چھوٹیوں میں بیٹھنے والا غلام ہوں. آج اگر کوئی غلام اس غلامی کو بھول گیا, بھول جائے, میں اس کے پیچھے چلنے والا نہیں, بھولے ہوئے. اگر یہ بھولے ہوئے یاد کرنا چاہتے ہیں تو تاکہ اس پیغام سے وہ اپنے آپ کو یاد کر لیں کہ وہ کس کے غلام اور وہ کس کی جوتیوں سے جڑے ہوئے. دوستوں یہ اللہ کا دین ہے, کسی کے باپ کی پپوتی نہیں. اس لیے یہ جب سے ہم لوگوں نے یہ کیا نا کہ دکانداری یہ والا بزنس ہم کرتے ہیں, یہ والا بزنس تم کر لو, تب سے یہ ساری خرابی آئی. اسی لیے اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ دین میں وہی لوگ دین کے راستے میں آئیں جو کشتیاں جلا چکے ہوں. اسی لیے ہے نا کہ قرآن کی تعلیم پر پیسہ لینا حرام, اسی لیے. مگر یہی مسئلہ بتانے والا مولوی کیا ناگپور میں کوئی باڑ آئی ہے کہ یو پی اور بہار سے آگے تقریر کرنا ضروری ہے؟ بھائی کہاں ہے, اور آنا ہے تو بھائی بغیر نذرانے کیا ہونا. دین کی خدمت کی کتنی للک ہے یہ بھی سمجھ میں آوے. اس لیے اس سچائی کو ذہن میں رکھیے. یہ منافقت پوری جماعت جتنا اس جماعت پر اسرا ہے اس سے کم حق میرا جماعت نہیں. اس لیے کہ اگر وہ بندہ ہے اللہ کا تو میں بھی بندہ ہوں اللہ کا, وہ امتی ہے رسول اللہ کا تو میں بھی امتی ہوں رسول اللہ. کسی کی بپوتی تھوڑی, تم اپنے گھر کا بڑا جس کو چاہو بنا لو, تمہاری مرضی ہے بھائی. یہ فساد کیوں آیا جماعت میں, اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فساد کیوں آیا؟ اس منافقت کی وجہ سے. یہ جو ہر گلی کوچے میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب جان کر, یہ سب جانتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں مسلمان نہیں, پھر بھی قوم کو الو بنایا ہوا ہے اس نام پر, بریلی کے نام پر. کیوں بیوقوف بناتے ہو بھائی؟ ارے سچ بولو, اللہ پر بھروسہ رکھو. قوم جیسے آج پال رہی ہے نا, سچ بولنے پر نہیں پالے گی تم, مگر وہ ٹکڑا نا عزت کا ہوگا وہ اللہ کے نام پر ملے. ہاں تم عزت کا کیوں نہیں کھانا چاہتے بھائی؟ عزت کا کھاؤ نا, اللہ کے نام پر جو ٹکڑا ملے گا نا وہ عزت کا ہوگا. کسی بندے کے آگے پیشانی نہیں رگڑنی پڑے گی. عزت کا کھاؤ. میں علماء سے کہتا ہوں کہ پلیز سچے مسلمان بن جاؤ. ہاں سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو رسول مانے, بندوں کو نہیں, نذرانے کے لفافوں کو نہیں, پروگراموں کو نہیں, جلسوں کو نہیں, جلوسوں کو نہیں. آج اس کے اندر ہمت ہے قوم کو یہ ایک صدی سے سہلا رہے ہیں سنیوں کو. ارے بھائی انہیں یہ کب بتاؤ گے, بس یہی ہانکو گے کہ جلوس, یہ کب بتاؤ گے کہ فجر چھوڑ کے جلوس میں آ رہا ہے تو جلوس کام کا نہیں ہے, یہ کب بتاؤ. مگر تمہیں ہمت نہیں ہے. تم جس دن یہ بتاؤ گے نا اس دن تم کو پتا ہے کہ تم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہو نا, اس لیے قوم کا ڈر ہے تمہیں. ایسے تمہارا ضمیر یہ مان لیتا ہے.
اس جلوس کو کیسے تسلیم کرتا ہے کہ سال میں ایک یہ مسلمان نکلا ہے، اس میں بھی آج فجر کی نماز پڑھ کے نہیں نکلا ہے، کون سا جلوس ہے؟ ارے بھائی تم خوش ہو سکتے ہو اس جلوس سے، رسول خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مسلمانوں کی ایسی ایکٹیویٹی چاہیے جس سے رسول خوش ہو، جس سے اللہ خوش ہو، ایسی ایکٹیویٹی چاہیے، ایسا عمل چاہیے۔ یہ منافقت نمبر 2۔ نمبر 3 اور آخری منافقت، آج کل فین بننے کا عوام کو بہت شوق ہے، جیسے امیتابھ بچن کے فین، شاہ رخ خان کا فین، اور عامر خان کے فین بننے کا بڑا شوق۔ دین کے میدان میں بھی فین، ٹھیک ہے بھائی کیوں فین بن گیا تو؟ ارے وہ بہت گورے ہیں۔ کیوں فین بن گیا؟ بہت گورے۔ اچھا دوسرے سے پوچھا کیوں فین بن گیا بھائی؟ ارے وہ لباس ان کے اوپر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا کیوں فین بن گیا بھائی؟ ارے وہ امامہ جو ہے بہت خوبصورت باندھتے ہیں۔ چوتھے سے تو فین کیوں بن گیا بھائی؟ تقریر بڑی اچھی کرتے، بولتے بہت اچھا۔ چوتھے سے تو فین کیوں بن گیا؟ ارے ان کے ساتھ نا بہت سارے سیٹ چلتے ہیں۔ تو فین کیوں بن گیا؟ ارے وہ جب آتے ہیں گاڑیوں کی بہت لمبی لائن۔ اچھا تو فین کیوں بن گیا؟ وہ جب آتے ہیں نا بہت بھیڑ لگی رہتی۔ تو فین کیوں بن گیا؟ تو بولے وہ سیٹوں میں گھس کرنا بزنس ملتا ہے، پارٹنرشپ بزنس ملتا ہے۔ تو کیوں فین بن گیا؟ تو بولے جب ایک بار وہ آگے چلے جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اپنے سے جڑتے ہیں۔ اچھا بھیا یہی سب دیکھ کر تو امیتابھ بچن کا بھی فین بنا تھا۔ امیتابھ بچن کیا دیکھ کر فین بنا تھا؟ خوبصورت ہے۔ فلم انڈسٹری کے کسی ہیرو کا فین کیوں بنا تھا؟ کیوں اس کی جے جے کار پکارتا؟ کیوں اس کے نعرے لگتا؟ اس کے کپڑے تجھے پسند آئے، اس کے بول تجھے پسند آئے، اس کے ڈائلاگ پسند آئے، اس کے کپڑے تجھے پسند آئے، اس کا ہیئر اسٹائل تجھے پسند آیا، اس کا وی آئی پی اسٹائل تجھے پسند آیا، اس کا تام جھام تجھے پسند آیا، اس کے پیچھے مالداروں بھیڑ تجھے پسند آئی۔ تو بھائی تو یہ فلم انڈسٹری کے کسی ایکٹر کا فین بن رہا ہے کہ دین کے کسی خادم کا فین بن رہا ہے؟ یہ بتا۔ میں اس پوری قوم سے اور عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ان منافقوں کے پیچھے مارنے مرنے کے لیے تیار ہے، جو ڈھنگ کا مسلمان نہیں تم اس کی خاطر مارنے مرنے کو تیار؟ تمہیں اگر فین بننا ہے تو یہ دیکھ کر بنے کہ کس نے میرے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے اپنا کتنا کچھ قربان کر دیا ہے۔ تم یہ دیکھ کر بنتے ہو کہ کتنا ڈاٹا ڈالا ہے اس نے، کتنا قربان دوسروں کو کیا اس نے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ یہ بولتے وقت بھی اس کو اچھے سے یاد رکھنا، کسی کے مرید نہیں چاہیے مجھے۔ یہاں خانقاہ میں آگر 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھو ایسی کوئی مہم یہاں نہیں چلتی کہ آؤ حضرت سے مرید ہو جاؤ۔ نہ حضرت بھگتے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ ہی حضرت کے اطراف میں رہنے والا کوئی۔ کسی کے مرید نہیں چاہیے، کسی امام صاحب کا کوئی مقتدی نہیں چاہیے، کسی خطیب صاحب کا کوئی سامع نہیں چاہیے، کسی کا کوئی لگا بچا نہیں چاہیے، نہ تمہارے سیٹ چاہیے، نہ تمہارے مالدار چاہیے، نہ تمہارا پیسہ چاہیے۔ ابے دین رہے گا تو سب کچھ رہے گا، ورنہ یہودی آج دنیا کی سب سے مالدار قوم، ان میں سے پوچھا جا کر کون جنت میں جانے والا۔ اس لیے میں اپنی قوم کو بھی اس منافقت سے نکلنے کی صرف اس حوالے سے کہ یہ رشتہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ بھی سرکار کا امتی ہے، میں بھی سرکار کا امتی ہوں۔ کسی کی باپ بپوتی کی راجدھانی میں رہنے والے لوگ ہم لوگ نہیں۔ اس لیے اس بے وقوفی سے نکلو، دین کے مقتدا اور دین کے اماموں کے پیچھے یہ سب دیکھ کر نہیں چلا جاتا کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگتی ہیں تو چلو بھائی فین بن گئے اس کے، چلے پیچھے پیچھے جے جے کار کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ خوبصورت ہے تو چلے اس کے پیچھے، وہ جبہ و دستار کلرفل ہے تو چلے اس کے پیچھے، بھیڑ بھاڑ ہے چلے اس کے پیچھے، سیٹ ہے چلے اس کے پیچھے۔ ارے نہیں، اگر یہ سب دیکھنا ہوتا نا بھائی تو تمہارے باپ دادا پاگل نہیں تھے جو غریب نواز جیسے فقیر کے فین بنے،
جو قطب الدین بختیار کاکی جیسے فقیر کے فیض بنے، جو محبوب الہی جیسے فقیر کے فیض بنے. اگر تمہارے باپ دادا بھی ایسی بے وقوف ہوتے نا تو تم بھی کسی مندر پر جا کر گھنٹا بجاتے ہوئے نظر آتے، مسلمان نہیں ہوتے. تمہارے باپ دادا ان فقیروں کے فین اس لیے نہیں بنے کہ تم مسلمان ہو کر پھر جاہلیت میں چلے جاؤ، بلکہ تمہارے باپ دادا اس لیے مسلمان بنے کہ تم جن فقیروں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر انہیں مسلمان بنایا ہے، اس سچائی کے راستے پر اپنا کر اس سچائی کے راستے پر کاربن رہو. جی یہ سچائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ منافقتیں ایک ایک منافق سر پہ جتنا بڑا دستار ہو، جتنا بڑا جبہ ہو، مگر منافقت سے خالی نہیں. ایسے لوگوں کو مکہ گونگا شیطان کہتے، گونگا شیطان. یہ دین کی بات ہے بھائی، تم اسی کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنتے ہو نا دین کے. تو دین کے میدان میں تم اگر سچائی عوام تک نہیں پہنچاؤ گے تو تم جھک مارنے کے لیے اس میدان میں بھائی، صرف نذرانے وصول کرنے. ارے دین کی سچائی تم یہ بتانے کے لیے تھوڑی دین کے ٹھیکیدار ہو بھائی کہ یہ چاول اچھا ہے. تم یہ بتانے کے لیے دستار باندھ کے تھوڑی گھوم رہے ہو کہ یہ ہوٹل والا بیکار چائے بناتا ہے، یہ ہوٹل والا اچھی کھرا یہاں سے آیا کرو، یہاں سے نہیں. ارے تم یہ بتانے کے لیے دین کے ٹھیکیدار بنے گھوم رہے ہو کہ تم یہ بتاؤ کہ دین کا سودا کہاں سے اچھا ملتا ہے، دین کا سودا کہاں جھوٹا ملتا ہے. تو تم تو دلال بنے ہوئے جھوٹے سودوں کے، اور پھر چاہتے ہو کہ ہم جیسے کمینے لوگ بھی تمہارے پیچھے چاہتے ہوئے چلیں. کسی اور کو خرید سکتے ہو، غریب نواز کے غلاموں کو اور مقدم سمنانی کے غلاموں کو نہیں خرید سکتے. سچے غلام جو اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ کیا قربانیاں دے کر انہوں نے ہم تک دین پہنچایا. یہ یاد رکھو. اس لیے میرے دوستوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے حبیب مکرم اس پوری امت سے کہہ دیجئے کہ امت کان کھول کر سن لے، مولوی بھی، عالم بھی، مفتی بھی، پیر بھی، امام بھی، خطیب بھی اور یہ عوام بھی، ہر ایک کان کا سو کھول کر سن لے کہ بارگاہ الہی میں، رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمان سچا وہی ہے جو کہے کہ مولا میری نماز تیرے لیے، مولا میری ہر عبادت تیرے لیے، مولا میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے. مولا نہ تیرے علاوہ کسی کے لیے جیئیں گے، نہ کسی کے لیے مریں گے، نہ تیرے علاوہ کسی کے لیے بولیں گے، نہ تیرے علاوہ کسی کے لیے سنیں گے، نہ تیرے علاوہ کسی سے ڈریں گے صرف تجھ سے. اس لیے کہ کھاتے ہیں صرف تیرا دیا ہوا، پیتے ہیں صرف تیرا دیا ہوا، اور صدقے میں ملتا ہے گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا کے. اللہ کریم اس آقا رحمت کے دربار بار پر اپنی رحمتوں کے بے شمار برسات عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ سے یوں ہی وابستگی فخر کا. لوگ دنیا کی چوکھٹوں پر فخر کرتے ہیں، میں اپنے رب سے تعلق اور اپنے گنبد خضرا والے آقا کی چوکھٹ پر فخر کرتا ہوں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب عیسائی ہوئے اس کی بارگاہ میں سراپا نیاز بن پر اس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا جو نسبت، جو تعلق، جو سچائی تیرے در سے آج تک قائم ہے، میری نسلوں میں بھی یہی سچائی، یہی برکتیں، یہی احتائی اور تعلق کی یہی مضبوطی، یہی استحکام اور تعلق کی یہی پختگی میری نسلوں میں بھی قیام اور اس کا دوام رکھنا. اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اسے ہم تمام کو دل کے کانوں سے سن کر اس کا مبلغ اور اس کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو یاد رکھیے، اللہ پوچھے گا کہ کسی ایک نے اٹھ کر منافقت کا پردہ چاک کر دیا تھا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر تم نے منافقت کو پہچان کر بھی جے جے کار کیوں کی؟ اس لیے کہ جب تم ایک نقلی ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے
تو تم دین کے نقلی ٹھیکیدار کے پیچھے کیسے چلتے ہو؟ یہ میرا سوال نہیں، یہ اللہ پوچھے گا۔ اگر اس سوال کا سامنا قبر میں، حشر میں، آخرت میں کر سکتے ہو تو اپنی روش پر قائم رہو، اور اگر نہیں کر سکتے تو آج یو ٹرن موجود ہے، ایک دن آئے گا جب یو ٹرن نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سچائی پر ہمیں استحکام اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔